اور آخر میں ایک بات ذکر کروں گا، ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہماری طرف قربانی کے دنوں میں ایک بلا چل پڑی ہے۔ میں تو اس کو بلا سے کم کسی لفظ سے تعبیر نہیں کروں گا۔ شہروں میں پہلے یہ تھا، اب گاؤں میں بھی آنے لگا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اب قربانی کے جھمیلے میں کون پڑے، مدرسوں کے اندر اپنی قربانی لکھوا دیتے ہیں اور سمجھے فارغ ہو جاتے ہیں، کون کٹواوے، کون بانٹے، کون یہ کرے۔ ارے یاد رکھو، یہ قربانی جھمیلا نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر قربانی آپ نے خود اپنی کی، یہ قربانی اوپر جا کر ایسے واپس لوٹے گی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے غضب کو، غصے کو، عذاب کو، سزا کو روکنے والی قربانی ہے۔ ہم لوگ وہاں بھیج دیں گے، قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ کے گاؤں کی حفاظت کا سامان کیا ہوا؟ یاد رکھیے، جس گاؤں میں اللہ کا یہ شعار انجام دیا جاتا ہے، وہ گاؤں اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانی سے، عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی قربانی خود کیجئے اور اللہ کی محبت میں کیجئے، جتنا کر سکتے ہو کیجئے۔ اور روایتوں میں جو یہ دکھایا آتا ہے، کتابوں میں مسئلے کی روح سے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، مثلا میری قربانی ہے تو میرے ہی ہاتھوں ہونی چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے میرے رب کے خاطر ایک جانور ذبح کروں، میرا رب خوش ہو جائے، یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ میں کسی دوسرے کو کہوں ذبح ہو جاوے گا، قربانی بھی ہو جاوے گی، لیکن وہ پیار اور محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے محبت سے اپنے گاؤں کے اندر قربانی کا رواج دیجئے اور زیادہ سے زیادہ قربانی ہو اس کا اہتمام کیجئے۔ دوسرے کو دے کر فارغ ہو جانا وقتی طور پر اچھا لگتا ہے، لیکن کل کو مصیبت کا فیصلہ ہوگا تو بچانے والی کوئی چیز اوپر پہنچی نہیں ہوگی جو آپ کو بچا سکے۔ پہنچاؤ قربانی کو اوپر، تاکہ وہ اللہ کے غضب اور آپ کے درمیان میں ایک آڑ بن جائے اور آپ کی حفاظت ہو۔ سچ مچ ایک مرتبہ سال میں قربانی کرنے کا اثر پورے سال تک رہتا ہے، پورے سال تک رہتا ہے۔ اس بستی پر موسلادھار اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے جس بستی میں اللہ کا یہ شعار انجام دیا گیا۔ اس لیے اس کو جھمیلا نہ سمجھو، اپنے سر پر بوجھ نہ سمجھو، محبت کے ساتھ جو ہے ذبح کرو۔ اور کتابوں میں یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی خود ذبح نہیں کر سکتا، مثلا عورت ہے، اس کی قربانی ہے، اس کو بھی بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، لیکن نہیں کر سکتی تو کم سے کم کوئی اس کا جانور ذبح کر رہا ہے، کھڑی ہو کر اس کو دیکھے، نامحرموں سے بچاؤ کے ساتھ دیکھے۔ میں تو کہوں گا ان بچوں کو بھی کھڑا کرو۔ ارے بچوں کے دلوں کے اندر یہ منظر بھرے گا، آنکھوں کے اندر، کہ رب کے خاطر قربانی ایسے دی جاتی ہے، تو جب ان کی عمر ہوگی، جب ان کی جنریشن بڑی ہوگی، تو اس وقت ان میں بھی قربانی کا ایک مزاج منتقل ہوگا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ڈر بہت پھیل گیا ہے، اور کتابوں میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں خاص یہ بات بھی لکھی گئی ہے، بچے کو تھوڑا سا خون نکلے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ارے اتنا خون نکل آیا، مائیں جو ہے وہ ان کو شور شرابہ کر ڈالتی ہے گھر میں۔ بھائی اتنا زیادہ بچے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہرگز اس کو یہ فیل نہ کرائیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہو گئی۔ خون نکلتا ہے، اس کی وجہ سے بچے کے دل کو کمزور اور بزدل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو آپ ذبح کے وقت کھڑا رکھیں گے، اس کی ہمت بندھے گی اور اس کو ایک اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ابھی شہروں میں مجھے ایک صاحب علم نے بتایا، ایک عالم نے، کہ ہمارے یہاں بچوں میں، مسلمان بچوں میں یہ مزاج پیدا ہو رہا ہے کہ قربانی علیاذ باللہ ظلم، چونکہ وہ غیر مسلم ماسٹروں سے پڑھتے ہیں اسکول کے اندر، وہ بار بار ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ ارے جانور کو ذبح کر کے تم ظلم کرتے ہو، تو مسلمان بچوں کی زبان پر یہ آنے لگا ہے کہ یہ ظلم ہے، ہم قربانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہوا تو آپ سوچئے 10 سال کے بعد کی جنریشن کیا قربانی کرے گی؟ ان کی طرف سے وہ کوشش ہے، ہماری طرف سے قربانی کا مزاج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوئی اور کرنے نہیں آئے گا، ہم بڑوں ہی کا ذمہ ہے کہ ان بچوں سے بھی اس سلسلے میں اللہ کا ایک کام ہو رہا ہے، اس حیثیت سے کام لیں، اور ان سے ذبح آپ کرا سکتے ہیں۔ بڑا بچہ ہے تو اس سے آپ کروائیے، چھوٹے بچوں سے کروانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بڑا بالغ بچہ ہے اور نوجوانی کی عمر میں ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیے، اس سے ان کے دلوں کے اندر قربانی کا مزاج پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف التفات نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ان سب چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہو، توجہ ہو، التفات ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہماری نسلوں میں باقی رکھے کہ قربانی
اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے، اور جتنی